بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان کی مشہوری میں یوں تو بہت سارے گاؤں شامل ہیں، لیکن ایک ایسی خوبصورت سی وادی ان سیاحتی مقامات میں شامل ہے جس کا نہ کوئی بڑا رقبہ ہے اور نہ کوئی بڑی آبادی۔ 80 سے 100 گھرانوں پر مشتمل یہ آبادی ڈسٹرکٹ گیزر میں واقع ہے۔ شہر گلگت سے جب ہم گیزر کی طرف نکلتے ہیں تو بے مشکل 1.5 گھنٹے کا راستہ طے کرنے کے بعد ہم اس خوبصورت گاؤں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب گاڑی اس گاؤں کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے تو خوبصورت خطوں کا چند منٹوں پر محیط ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں رائٹ ہینڈ ایک پودوں کی نرسری نظر آ جاتی ہے جس کے گیٹ پر ایک بڑا بورڈ نصب ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو گوہر آباد۔ گوہر آباد کی تاریخ بتانے سے پہلے یہاں کے لوگوں کی رہن سہن اور ان کے ذرائع معاش آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ مختصر سی آبادی والے گاؤں کے لوگ دیکھنے سے بہت ہی سادہ مزاج نظر آتے ہیں، مگر آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا گاؤں ہونے کے باوجود تعلیمی شرعی فیصد تقریباً 90% یہاں پر پایا جاتا ہے۔ 10% وہ لوگ ہیں جن کی عمریں تقریباً 70 سال سے ابو ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ انٹرپرینیورشپ ذہن رکھتے ہیں، جس کا واضح ثبوت ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں جس کی بازار میں بے مشکل 15 دکانیں ہوں گی، پوری گیزر میں مشہور ہے۔ یہاں کے اسٹوڈنٹ بچپن سے ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے معاملات اور اپنے گھرداری چلانے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں کے اسٹوڈنٹ میں بچپن سے ہی سیاست کا ایک رجحان بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بچپن سے ہی سیاست کی طرف بھی روز بروز راغب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں کی چھوٹی سی مارکیٹ میں ڈرائی فروٹ اور فریش فروٹ وافر مقدار میں موجود ہے جو گلگت بلتستان کے اپنے لوکل پروڈکٹس میں شامل ہوتے ہیں۔ گلگتی چاکلیٹ سے مشہور یہاں کی بازار کی زینت سینا زبان میں گلاؤ بہت مشہور دیسی فروٹ یہاں پر دستیاب ہے۔ اب آئے اس گاؤں کی ہسٹری کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے گوہر آباد یہ کوئی پرانی آبادی نہیں ہے۔ یہاں کے پرانے اور بڑی عمر کے لوگ کہتے ہیں کہ گوہر آباد کی آبادکاری سن 1905 کے بعد ہوئی ہے۔ گوہر آباد کا پرانا نام گٹوم داس اور کچھ ہلکے گٹوم سانس بھی کہتے ہیں۔ گٹوم داس کے لفظی معنی یعنی گٹومو شینا زبان کا لفظ ہے۔ گٹومو کا مطلب ہے گہرائی، جس کی اردو زبان میں گہرائی کو بھی کہتے ہیں۔ گیزر روڈ جو اوپر سے گوہر آباد کے اوپر سے گزر جاتا تھا، پہلے زمانے میں شاید اوپر سے اس داس کی منظر کشی کے لیے نیچے کی طرف نظر دوڑانی پڑتی تھی، اسی وجہ سے اس جگہ کا فرضی نام گٹوم داس رکھا گیا۔ اس کا قادمی نام گٹوم داس یا گٹوم ساس ہے، لیکن بعد میں گوہر آباد رکھا گیا۔ جیسا کہ آپ سب نام سے ہی واقف ہے، گوہر آباد گوہر علی کے نام سے منسوب تھی یا منسوب ہے۔ گوہر علی جن کا تعلق گت سے تھا، اپنے 5 بیٹوں سمیت یہاں گوہر آباد میں آ کر آباد ہوا تھا۔ جب گوہر علی نے گوہر آباد یا گٹوم داس میں آ کر آباد ہونے کا سوچا تو گوہر علی کی فیملی کی طرف سے بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے یہ ایک بنجر زمین ہے، یہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں تک پانی پہنچانا ایک ناقابل دشوار عمل تھا۔ گوہر علی جو ایک دور اندیش شخصیت ثابت ہوئے، انہوں نے پہلے تو کوشش کی اپنے بھائیوں کی مدد سے، اپنے برادری کی مدد سے اس جگہ کو آباد کیا جائے، لیکن صاف انکار کرنے کے بعد گوہر علی نے جو دریل تنگیر میں ان کے کچھ چند رشتہ دار تھے ان سے رابطہ کیا اور ان کو بلا کر گوہر آباد کے لیے ایک چھوٹی سی ندی نکال کے یہاں کی زمینوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ پانی کا گوہر آباد میں کیا پہنچنا تھا، زمین بہت زرخیز تھی، یوں گوہر آباد میں کھیت پھل پھول اگنا شروع ہو گئے۔ اس ساری آبادکاری میں گوہر علی کے 5 بیٹے شامل تھے۔ ان میں سے ایک بیٹا جو عبدالعزیز گچ میں ہی مقیم رہا، باقی
4 بیٹے گوہر آباد آ کر اپنے باپ کے ساتھ ان کی محنت مشقت میں ہاتھ بٹانے لگے۔ گوہر علی کے 5 بیٹے جن کا نام کچھ یوں تھا۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبدالعزیز، عبدالحمید، شیرو خان، اشرف خان اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام گوہر نبی تھا۔ جب گوہر علی نے اپنے بیٹوں سمیت اس جگہ کو آباد کر کے یہاں سے پھل حاصل کرنا شروع کر دیا، ان کی محنت رنگ لانے لگی تو جب رنگ لانا شروع ہو گئی تو کچھ آپسی تعلقات بھی خراب ہونے شروع ہو گئے جو زمینوں کے حوالے سے تھے۔ اور گوہر علی نے جو شروع سے محنت کی تھی، زمین اپنے بھائیوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے بھائیوں نے یا ان کے رشتہ داروں نے اس معاملے کو وقت کے راجا کے پاس پہنچائے۔ وقت کے راجا نے یہ سارا کیس دیکھنے کے بعد، کیونکہ ان کو بخوبی اندازہ تھا کہ یہاں پر گوہر علی کی فرد واحد محنت شامل ہے، انہوں نے گوہر علی کے حق میں اس زمین کا فیصلہ سنا دیا۔ یوں پھر سے یہ خاندان اپنی ملکیت حاصل کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنے کھیت کھلیان کے ساتھ خوشی خوشی دن گزارنے لگا۔ چند سالوں بعد گوہر علی کا خاندان میں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، شیرو خان کی بیٹی۔ گوہر علی کا بیٹا شیرو خان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جو گوہر آباد کی زمین میں پیدا ہونے والی پہلی خاتون تھی یا پہلی بچی تھی۔ خاندان نے بچی کا نام آول بیگم رکھا۔ آول بیگم سے نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمین کی پہلی اولاد تھی۔ آول بیگم نے بعد میں شیر قلعہ میں شادی کی جو 100 سال سے اوپر کی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یوں بعد میں گٹوم داس کا نام بھی بدل کر کے گوہر آباد گوہر علی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ آج گوہر آباد میں تقریباً 90% ملکیت اور 90% گھرانے گوہر علی کے ہی خاندان کے مشتمل ہیں۔ آج بھی گوہر آباد کے لوگوں میں وہی بھائی چارہ اور محبت موجود ہے جو باہر سے آ کر بعد میں آباد ہوئے، اور جو پہلے سے ہیں، سب کے سب بھائیوں کی طرح آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہتے ہیں۔